نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہادری، شجاعت، دلیری، یہ ایسی صفت ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ یہ صفت اس میں پائی جائے، لیکن بہادری کا تعلق صرف جسم کے طاقتور ہونے سے نہیں ہے۔ بہادری دل کی مضبوطی سے ہوتی ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہوگا، دل بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توکل سب سے زیادہ کرتے ہیں وہ بہادر بھی ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور شجاعت کے اس قدر واقعات مشہور و معروف ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بہادر، شجاع اور دلیر تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بہترین تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کے لیے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر 100 اونٹوں کا انعام مقرر کر دیا۔ اس انعام کے لالچ میں بہت سے مشرکین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے، اور تلاش کرتے کرتے غار ثور تک پہنچ گئے، اور غار ثور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے پناہ لی ہوئی تھی۔ وہ غار کے اس قدر قریب پہنچ گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو ان کے پاؤں نظر آنے لگے۔ ان کے پاؤں دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر ان میں سے کسی نے جھک کر اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے خوف زدہ تھے کہ مشرکین کو ان کی وہاں موجودگی کا علم ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادری اور شجاعت کا اس طرح مظاہرہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اطمینان بخش جواب حضرت ابوبکر صدیق کا خوف دور کرنے کے لیے کافی تھا۔ ایک بار مدینہ منورہ میں لوگ سو رہے تھے کہ انہوں نے باہر کوئی آواز سنی۔ وہ گھبرا کر اٹھ گئے کہ کہیں دشمن نے مدینہ پر حملہ تو نہیں کر دیا۔ لوگ باہر جا رہے تھے تاکہ وہ اس آواز کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ باہر جاتے ہوئے لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر بغیر زین کے سوار ہیں اور تلوار لٹکائے ہوئے باہر سے واپس آ رہے ہیں۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اس آواز کے بارے میں معلومات حاصل کر کے باہر سے واپس آ گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گھبرائے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی بھی تعریف فرمائی کہ یہ تو ہوا کی طرح دوڑتا ہے۔ غزوہ بدر کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں۔ بدر کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس جنگ میں عملاً شرکت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں دشمنوں سے بچا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید اور سخت جنگ فرمائی، یہاں تک کہ مشرکین کے سب سے زیادہ قریب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کوئی نہیں تھا۔ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی فوجی دستے سے آمنا سامنا ہوتا تو حملہ کرنے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر ہوتے تھے۔ یوں تو مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے دشمن تھے، مگر ابی ابن خلف ان میں بدترین دشمن تھا۔ وہ اتنا بدبخت تھا کہ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرے گا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا وہ عہد اور قسم پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ انشاءاللہ میں اس کو قتل کروں گا۔
غزوہ احد کے اختتام پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب نسبتاً ایک محفوظ مقام پر تشریف فرما ہوئے تو یہ ابی ابن خلف گھوڑا دوڑاتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے لگا۔ صحابہ کرام نے جب اس کو دیکھا تو اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس بدبخت کی موت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں لکھی تھی۔ ابی ابن خلف بہت متکبر اور خبیث انسان تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اگر وہ بچ گئے تو میں نہیں بچوں گا۔ جب وہ آگے بڑھا تو صحابہ کرام اس کے درمیان حائل ہو گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آنے دو۔ جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو اس کا پورا جسم ڈھکا ہوا تھا، اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی، صرف حلق کے قریب تھوڑی سی جگہ خالی تھی۔ جیسے ہی وہ بدبخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے چھوٹا سا نیزہ لیا اور اس کی گردن کا نشانہ لگا کر اس کی طرف پھینک دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وار تھا جو خالی نہ گیا اور اس کو ہلکی سی خراش آئی۔ ابی کو اس سے اتنی شدت کی تکلیف ہوئی کہ وہ 2-3 بار اپنے گھوڑے سے لڑکا، آوازیں نکالتا ڈکارتا ہوا بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر واپس بھاگا۔ لشکر والوں نے جب اس کی چیخ و پکار سنی تو اس کو ملامت کیا اور اسے کہا کہ معمولی سا زخم ہے، تھوڑی سی خراش آئی ہے اور تم ایسے ہی چیخ رہے ہو۔ انہوں نے اس کو تسلی دی کہ تم صرف دل چھوٹا کر رہے ہو، ورنہ یہ زخم اتنا تکلیف دہ نہیں ہے۔ اس پر ابی ابن خلف نے کہا کہ واللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ اور یہی ہوا کہ وہ بدبخت اسی زخم کی وجہ سے جہنم واصل ہوا۔ غزوہ احد کے اختتام پر مشرکین مکہ بغیر مسلمانوں کو گرفتار کیے اور بغیر مال غنیمت حاصل کیے واپس روانہ ہو گئے۔ اب مسلمان زخموں سے چور تھے، غم سے نڈھال تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور جنگی پلاننگ دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی حالت میں رات گزاری اور غزوہ احد کے اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا تھا کہ جن جن لوگوں نے غزوہ احد میں شرکت کی ہے وہ ہمارے ساتھ چلیں گے اور ہم دشمن کا پیچھا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 8 میل دور حمراء الاسد پر جا کر خیمہ زن ہوتے ہیں۔ دوسری طرف جب مشرکین کا لشکر تھوڑی دور پہنچتا ہے تو ابو سفیان سب کو ملامت کرتا ہے کہ تم لوگوں نے یہ کیا کیا؟ یہی تو وقت تھا مسلمانوں کی شان و شوکت کو توڑنے کا اور تم اسی طرح واپس آ گئے۔ اس پر ان لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم دوبارہ واپس جائیں گے اور مدینہ منورہ پر حملہ کریں گے، مگر جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے تعاقب میں نکلے ہیں تو ان کی حوصلہ شکنی ہوئی اور ان کے اعصاب جواب دے گئے اور انہوں نے دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کی۔ غزوہ حنین کے دن جب مسلمانوں نے وقتی طور پر میدان چھوڑ دیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی میدان میں ڈٹے رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے سفید خچر پر سوار تھے اور دشمنوں کو للکار رہے تھے۔ آپ خچر کو ایڑ لگا رہے تھے اور تیز بھگا رہے تھے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس ابن سمرہ کو آواز دو۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ وہ بلند آواز تھے۔ جب انہوں نے بلند آواز سے پکارا کہ اصحاب سمرہ کہاں ہیں تو بخدا میری آواز سن کر وہ ایسے پلٹے جیسے گائے اپنے بچوں کی طرف پلٹتی ہے۔ صحابہ نے فرمایا لبیک۔ پھر انہوں نے کافروں سے جنگ کی۔ پھر انہوں نے انصار کو بھی بلایا، اے انصار کی جماعت، اے انصار کی جماعت۔ یہ آواز سن کر انصار بھی جنگ کی طرف پلٹے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنے خچر پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور کافروں کی طرف پھینک کر فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ سب شکست کھا گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنکریاں کافروں کی طرف پھینکی تو ان کا زور ٹوٹ گیا اور وہ شکست کھا گئے۔ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی پر جو واقعہ پیش آیا
وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، بہادری، اعصاب کی مضبوطی اور اللہ تعالیٰ پر توکل کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر ایک جگہ قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ایک درخت پر لٹکائی اور اسی درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے۔ اللہ کے ایک دشمن نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام فرماتے دیکھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو جو درخت پر لٹک رہی تھی میان سے باہر نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کے ہاتھ میں تلوار دیکھی تو ایسی حالت میں بھی آپ پر ذرا خوف، گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اطمینان اور پرسکون انداز میں جواب دیا، اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری، شجاعت اور اطمینان دیکھ کر وہ دشمن گھبرا گیا اور اس پر لرزہ طاری ہو گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی اسے معاف فرما دیا اور بدلہ لیے بغیر اسے چھوڑ دیا۔ یہ چند ایک واقعات تھے، اس کے علاوہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور شجاعت کے اس قدر واقعات اور نمونے ملتے ہیں کہ کوئی بھی حقیقت پسند انسان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر، شجاع اور استقامت کا پیکر تھے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔